دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16ویں بحر بحر متدارک، فاعل 8 بار. اس کے عروض 2 ہیں اور ضربیں 4. اس کی پہلا عروض تام ہے، اس کی پہلی ضرب بھی تام ہے. دیکھیے چھوٹا چھوٹا ہے، بالکل کوئی دقت نہیں ہے سیٹ کرنے میں. جاءنا عامر سالما صالحا، یہ تو بالکل بیٹھ رہا ہے. بعد ما کان من عامر، دیکھیے بیٹھ رہا کہ نہیں. جاءنا فاعل، عامر فاعل، سالما فاعل، صالحا فاعل. بعد ما فاعل، کان ما فاعل، کان من فاعل، عامر فاعل. بالکل کوئی دقت نہیں ہے. شعر کا مفہوم ہوگا کہ عامر ہمارے پاس آیا. کیسے آیا؟ سلامتی کے ساتھ، سالم ہو کر کے. کون سی سلامتی؟ سینے کی سلامتی، کہ اس کا سینہ ہماری جانب سے کینے سے پاک ہے، اس طرح سے آیا. صالحن، اور صالح ہو کر کے آیا، نہیں اس کا باطن نیک ہو کر کے آیا. اب اس کے اندر نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے. سالمم من الحقد و صالحن فی البطن فی الباطن. عامر ہمارے پاس آیا اس حال میں کہ اس کا سینہ کینے سے محفوظ ہے اور اس کا باطن نیک ہے. کب آیا؟ بعد ما کان من عامر، بعد اس کے کہ عامر کی جانب سے جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا. دیکھیے ما کانا، بعد ما کانا ما کان، کانا ما کان، کانا ما کان مطلب جو ہوا سو ہوا. کانا ما کان جو ہوا سو ہوا. اس میں بعدہ کے بعد جو ما آیا ہے وہ ما مصدریہ ہے. وہ ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے. اور دوسرے کانا، یہ پہلے کانا کے بعد جو ما آیا ہے وہ ما موصولہ ہے. اور من عامرین جو ہے یہ اسی کانا سے متعلق ہوگا. عامر ہمارے پاس سینے کی سلامتی، کینوں سے پاک اور باطن کی نیکی کے ساتھ آیا. بعد اس کے کہ عامر کی جانب سے جو ہوا سو ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے بڑی لڑائی جھگڑا ہوئی، بہت لڑائی جھگڑے ہوئے ہمارے اس کے درمیان، بڑا حد و حسد وغیرہ سب کچھ رہا. لیکن اب ان سب چیزوں سے پاک ہو کر کے پہلے جو ہوا سو ہوا سب بھلا کر کے اب آیا ہے بالکل خلوص کے ساتھ. دوسرا عروض مجزو صحیح، اس کی 3 ضربیں ہیں. پہلے عروض کی ایک ہی ضرب ہوئی ہے نا، جیسا عروض ویسے ہی ضرب بھی. اب دوسرا عروض، اس کا 2 ہی عروض ہے نا. اب دوسرا عروض مجزو صحیح، اس کی 3 ضربیں ہیں. کل 4 ضربیں ہیں، تو ایک عروض کے تحت 1 ضرب اور دوسرے عروض کے تحت 3 ضرب، تو 3 1 4 ضربیں ہوں گئی. تو دوسرا عروض مجزو صحیح ہے، یعنی ایک جز حذف کر دیجیے، اس کے علاوہ کوئی ترمیم نہیں کرنی. اس کی 3 ضربیں ہیں. اول مجزو مخبون مرفل، مرفل دیا ہے نا، مرفل ہونا چاہیے. فاعلاتن، سنیے مجزو کا مطلب ایک جز حذف کر دیجیے، تو اس سے کوئی بحث نہیں، اس کو ہٹا دیجیے. اب اس کے بعد جو جز بچ رہا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ خبن کرنا ہے، یعنی دوسرے ساکن کو حذف کرنا ہے. اور اس میں ترفیل بھی کرنی ہے. ترفیل کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس جز کے اخیر میں وتد مجموع ہو اس پر ایک سبب خفیف بڑھا دینا. اس پر ایک سبب خفیف بڑھا دینا، جیسے فاعلن، فاعلن وہی ہے بھی، فاعلن، علن یہ وتد مجموع ہے. 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن آ رہا نا، تو وتد مجموع ہے. تو اخیر میں وتد مجموع ہوا اس کے اوپر ایک سبب خفیف بڑھا دیجئے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مرفل. تو فاعلن سے ترفیل کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ فاعلاتن، فاعلاتن. نہیں آیا سمجھ میں؟ دیکھیے فاعلن یہی اصل ہے، علن وتد مجموع ہے.
اس وطد مجموع پر ایک سبب خفی بڑھا دیجئے، یعنی دو حرف جس میں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو۔ اب آپ نے بڑھایا فاعلن کو پہلے فاعلہ کیا، فاعلن کو فاعلہ کیا، اب اس کے بعد تن بڑھا دیا۔ بھائی فاعلن فاعلہ ایک ہی چیز ہے نا، فاعلہ ہوا، اب اس پر آپ نے ایک سبب خفی بڑھا دیا تن، تو کیا ہو گیا فاعلہ تن۔ تو فاعلہ تن یہ ہو گیا مرفل، اور خبن کریں گے تو وہی الف پہلا والا جو دوسرا ساکن ہے وہ گر جائے گا، کیا ہو جائے گا فاعلہ تن۔ دیکھیے تو اول ضرب اس کی جو ہے وہ کیا ہے، مجزوم مخبون مرفل فاعلاتن۔ مثال اس کی دی ہے دارو سعودا بشہر عمانی قد کساحل بلل ملوانی، ملوانی کھڑا زیر ہے نا، کھڑا زیر کا مطلب یا ساکن اخیر میں آئے گی، سبب خفیف ہوگا۔ دارو سع فاعلن، دا رسع، دا رسع فاعلن، دا بشح فاعلن، رعمانی فاعلاتن۔ تو عروض کے بارے میں تو مجزو صحیح کہا تھا نا، یہ کیا ہو گیا فاعلاتن ہو گیا۔ عروض کی کون سا دوسرا عروض مجزو صحیح ہے نا، تو مجزو صحیح ہے تو فاعلن آنا چاہیے، لیکن کیا بن رہا ہے رعمانی فاعلاتن آ رہا ہے۔ اب اس پر حاشیہ نمبر 1 لگا کر کے اس کی وضاحت کی، اس کو سن لیجئے۔ یہ عروض در اصل مجزو صحیح ہے، تو مجزو صحیح کا مطلب کیا ہوا فاعلن ہونا چاہیے، مگر تسریع کی وجہ سے مخبون مرفل ہو گیا، تسریع کی وجہ سے کیا بن گیا یہ مخبون مرفل ہو گیا۔ تو جیسے ضرب مخبون مرفل ویسے بھی مخبون مرفل، تسریع کا بیان آگے ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے تسریع، دیکھیے مسرع آ رہا ہے نا، مسرع یہ تسریع ہے، وہ بیت جس کے عروض میں کچھ زیادتی یا کمی کر دی جائے تاکہ ضرب کے ہم وزن اور ہم قافیہ ہو جائے۔ تو تسریع کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے عروض میں ایسی کمی کر دی گئی یا ایسا اضافہ کر دیا گیا کہ جس کے سبب ضرب کے مطابق ہو گیا۔ تو ضرب کے مطابق کرنے کے لیے جیسے ضرب ہے ویسے اس کو بھی کر دیجئے۔ ضرب کیا ہے مخبون مرفل ہے، تو اس کو بھی مخبون مرفل کر دیجئے۔ چلیے تو اس لیے فاعلاتن یہ بھی ہو گیا، اور ضرب تو فاعلاتن ہے ہی۔ دیکھیے دارسع فاعلن، دارسع فاعلن، دا بشح فاعلن، رعمانی فاعلاتن، قد کسا فاعلن، حابلل فاعلن، ملوانی فاعلاتن۔ دیکھیے سعودا نام ہے عورت کا، شہر اور شہر دونوں آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ساحل۔ شہر عمان کا مطلب کیا ہو گیا ساحل بحر عمان، بحر عمان ہے تو اسی کا کنارہ، اسی کے ساحل کو کیا کہا گیا شہر عمان۔ دو بحر ہے، ایک بحر عمان دوسرے بحر عدن، تو دونوں کے بیچ کا جو کنارہ ہے وہی کیا ہے شہر عمان و عدن ہے۔ قد کسا، ہاں کسا یکسو کے معنی ہوتا ہے لبادہ اڑا دینا، پہنا دینا، اور البلا کے معنی بوسیدگی، بلا معنی بوسیدگی، پڑھا کہیں یہ لفظ بلا معنی بوسیدگی، اظہار میں آیا ہو کہیں۔ بالی کا لفظ پڑھا، بالی، بالی معنی بوسیدہ، بالی معنی بوسیدہ، تو وہی اسی کا مصدر ہے نا بلا، بوسیدگی۔ ملوان تسنیہ ہے، یہ ملا واحد ہے، تسنیہ ملوان ہے۔ ملوان تسنیہ کے معنی ہوتا ہے شب و روز، رات اور دن دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں ملوان عربی میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ سنیے۔ بحر ساحل عمان میں واقع، بشہر عمان، ساحل عمان پر واقع سعودا کے گھر کو، سعودا کے گھر کو کہاں آ رہا ہے کسا، ہا ضمیر کا مرجع دار ہے۔ ساحل عمان پر واقع سعودا کے گھر کو روز و شب نے بوسیدگی کا لباس پہنا دیا۔ ساحل عمان، ساحل بحر عمان پر واقع سعودا کا گھر تھا، اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ شب و روز نے، شب و روز کا مطلب
رات آ رہی، دن جا رہا، دن آ رہا، رات جا رہی ہے، اس طریقے سے جو زمانہ گزر رہا ہے، شب و روز کا مطلب یہی ہو گیا۔ شب و روز نے اس گھر کو بوسیدگی کا لبادہ اڑا دیا ہے، بوسیدگی کا لباس پہنا دیا ہے، یعنی مرور ایام کی وجہ سے، زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کا گھر پرانا ہو گیا ہے۔ اس کا گھر کیا ہو گیا ہے؟ پرانا ہو گیا ہے۔ جیسے زیادہ دن کا گھر ہو جائے، جیسے یہی ہے، اس بلڈنگ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بلڈنگ کیا ہو گئی؟ روز و شب نے اس کو بوسیدگی کا لبادہ اڑا دیا، اسے لباس پہنا دیا ہے، یعنی بوسیدہ ہو گیا ہے۔ تو ایک تو ہوتا بارش نے اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، وہ دوسری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ، بس زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اس کے اندر جو مٹی وغیرہ لگی ہے یا گارے وورے لگے ہیں تو میں خشکی آتی جا رہی ہے اور پھر دھیرے دھیرے گرتا جا رہا ہے اور بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ دھوپ پڑ رہی ہے، پھر چاند کی روشنی پڑتی ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، دھوپ، سب ساری چیزیں جس کی وجہ سے اس پر بوسیدگی طاری ہو رہی ہے۔ دیکھیے دو مجزو مزال، پہلی بہر کیا تھی؟ مجزو مخبون مرفل، اور دوسرا کیا؟ مجزو مزال۔ مزال یہ ازالہ سے بنا ہے۔ ازالہ کسے کہتے ہیں؟ جس بحر کے، جس رکن کے اخیر میں وتد مجموع ہو اس پر صرف ایک ساکن بڑھا دینا، سبب خفیف بڑھا دینا، یہ ترفیل ہے، اور صرف ایک ساکن بڑھا دینا، یہ ساکن بڑھانے کا مطلب کیا ہوا؟ دو ساکن کا اجتماع ہو جائے گا، مگر یہ آخری میں ہوگا، بیچ میں کہیں نہیں ہوگا، تو اس پر ایک ساکن بڑھا دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مزال، ازالہ اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے تو فاعلن سے کیا ہو جائے گا؟ فاعلان، الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن۔ مثال اس کی دی، حاضی دارہم اکفرت ام زبور محتحت دہور۔ حاضی فاعل، دارہم فاعل، اکفرت فاعل، آسان ہے نا؟ چلیے، ام زبو فاعل، رمحت فاعل، حد دہور فاعلان، حد دہور فاعلان۔ دیکھیے ترجمہ ہوگا، یہ ان کا گھر ہے جو مکینوں سے خالی ہو گیا ہے۔ یہ ان کا، ضمیر کا مرجع کچھ بھی ہو، جن کا ذکر پہلے رہا ہو، یہ ان کا گھر ہے جو مکینوں سے خالی ہو گیا ہے۔ ام زبورن، یا تحریریں ہیں، یا یہ ایسی تحریریں ہیں کہ زمانے نے جنہیں محو کر دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ گھر تھا ان کا، آج خالی ہو گیا ہے، بالکل کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، کہیں کہیں ابھرے نشان دکھتے ہیں اینٹ وغیرہ کے۔ یہ مکان ہے یا وہ تحریریں ہیں کہ جن کو زمانے نے، یعنی وہی زمانے کے گزرنے نے کیا کر دیا؟ مٹا دیا ہے۔ چلیے، تو تعجب سے یہ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ ان کا گھر ہے جو مکینوں سے خالی ہو گیا ہے، یا تحریریں ہیں جنہیں زمانے نے محو کر دیا ہے۔ پیچھے بھی دیکھیے تحریروں سے تشبیہ دی گئی ہے، کھنڈر کو، باقی مادہ گھر کے نشان کو تحریر سے تشبیہ دی گئی، پرانی تحریر سے، کہ پرانی تحریر جب آپ جس کی روشنائی کچی ہو تو دیکھیں گے کیا جگہ جگہ سے وہ مٹ جاتی ہے، کوئی حرف لکھا رہے گا، پتہ چلا صرف نقطہ بچا ہے۔ جیسے گھر ہے کہ کھنڈر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیوار تھی اور پتہ چلا کہیں صرف پائے کی شکل میں دکھ رہا ہے۔ چلیے، سو مجزو صحیح، تیسری ضرب مجزو صحیح جو آخری ہے وہ کیا ہے؟ بالکل مجزو صحیح ہے، یعنی عروض کی طرح سے۔ دیکھیے، کف علی دارہم وبکین بین اطلالھا ودمن۔ کف علی فاعل، دارہم فاعل، وبکین فاعل، بین ات فاعل، لالھا فاعل، ودمن فاعل۔ دمن یہ دمنتن کی جمع ہے۔ دمنتن کا لفظ ابھی کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، امن دمنتن اکفرت لسلما بذات الغدا، پیچھے پڑھا نا یہ شعر۔ تو دمنا کا معنی کیا وہاں بتایا گیا تھا؟ بچے کھچے مکان کے نشانات، بچے کھچے مکان کا حصہ، اسی کی جمع ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شاید؟ ذرا ان کے گھر پر ٹھہر جاؤ، یہ ان کے مکانات ہیں، یہ ان کے مکان ہیں، ذرا ان کے گھر پر ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وبکین،
اور تھوڑا آنسو بہا لو. وبکین میں جو نون ہے یہ نون تاکید ہے، ضرور آنسو بہاؤ، ٹھہر جاؤ اور آنسو بہا لو. کہاں بہانا ہے آنسو؟ بینا اطلالہا ودمن. اطلالہا میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ دار ہے، دار مؤنث سمائی ہے، اور تلون کی جمع اطلال ہے. اطلال کے معنی کیا ہے؟ کھنڈر. کیا ہے؟ کھنڈر، جو ٹیلے کی شکل میں جگہ جگہ ابھرے ہوئے دکھتے ہیں. اس گھر کے کھنڈروں اور باقی بچے ہوئے نشانات کے درمیان، اس گھر کے، یہ ان کا گھر ہے، ذرا ان کے گھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور پھر کیا کرو؟ اس گھر کے جو کھنڈر اور باقی مادہ سامان ہیں، باقی مادہ نشانات ہیں، ان کے درمیان کچھ آنسو بہا لو. اس کی یاد میں، ان کی یاد میں، اب یہ نہیں رہے مگر یاد میں کچھ آنسو بہا لو. چلیے، اس بحر میں خبن اچھا. اب یہ تو بات ختم ہو گئی نا. اب دیکھو بعد والی بات جو آ رہی ہے. اس بحر میں خبن اچھا ہے. خبن کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا، سارے فاعلن کو کیا کر دینا؟ فاعلن کر دینا. پوری بحر میں کیا کر دینا؟ خبن کر دینا. عروض یا ضرب نہیں، پورے کو کر دینا. دیکھیے مثال اس کی، قرۃن طرحت بسوالجۃ. قرۃن فاعلن، طرحت فاعلن، بسوا فاعلن، لجۃ فاعلن، فتلق فاعلن، کفہا فاعلن، رجلن رجلن فاعلن فاعلن. بہت آسان ہے نا، چھوٹی سی ہے بھی ہے، جس کا جو جز جو بڑا چھوٹا ہے، اور خبن ہو گیا تو اور چھوٹا، ایک الف کٹ گیا وہاں پر اور چھوٹا ہو گیا. دیکھیے ترجمہ اس کا ہوگا، قرۃن، قرہ مانے ہوتا ہے گیند. یہ ایک گیند ہے، حاضی مبتدا محذوف ہوگا، یہ ایک گیند ہے. طرحت بسوالجۃ، سولجان کی جمع سوالجہ ہے. سولجان، سولجان مانے ہوتا ہے وہ لاٹھی جس کا سرا ٹیڑھا ہو، اس کو آپ ہاکی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاکی میں ہی نہ ہوتا ہے، آنکڑا بنا رہتا ہے، سرا اس کا ٹیڑھا رہتا ہے، تو ہاکی ہی ترجمہ کرے تو اچھا رہے گا. حالانکہ اس کو پہلے بولا جاتا ہے ہاکی، میرے خیال سے انگریزی لفظ ہوگا ہاکی، ہے نا. اس کو چوگاں کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوگاں، پرانی زبان اردو میں. دیکھیے تلقفہ ہے، تلقفوں کا معنی ہوتا ہے ہاتھ میں لے لینا، وہ پکڑ لینا، اسے ہاتھ میں لے لینا. یہ کون کرتا ہے؟ گول کیپر کرتا ہے. گول کیپر جو ہوتا ہے اس کو گول کیپر کہتے ہیں نا، وہ پکڑ لیتا ہے اسے. چلیے تلقف کر لیتا ہے. یہ ایک گیند ہے، طرح رومانے پھینکنا ہوتا ہے. یہ ایک گیند ہے جو ہاکیوں سے پھینکی گئی یا چوگاں سے پھینکی گئی تو اسے ایک ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. کبھی اس نے اٹھایا اور کبھی اس نے اٹھایا. چلیے پتہ نہیں کیا ہے، آگے پیچھے کچھ ہے تو سمجھ میں آئے، بس ترجمہ آ گیا سمجھ میں نا جتنے الفاظ تھے. اس کے حشو میں قطع جائز ہے. اس کے حشو میں قطع جائز ہے. تو قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے حشو میں قطع جائز ہے. قطع کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاعلن. تو فاعلن میں قطع میں یہ ہوتا ہے کہ وطد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ماقبل متحرک کو ساکن کر دینا، یہی ہے نا. تو فاعلن سے فاعل کر دینا، فاعلن سے فاعل کر دینا. فاعل غیر مانوس ہے تو مانوس میں تبدیل کر دیجئے، فاعل فاعلن. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قطع ہو گیا. تو اب دیکھیے یہ جو مثال آ رہی ہے جو دیا ہے تو اس میں کیا ہے؟ قطع ہوا ہے. دیکھیے یعنی فاعلن ہو، فاعلن کے بجائے کیا ہو گیا ہے؟ فاعلن ہو گیا ہے. مالی مالن الا درہم. مالی فاعلن، مالن فاعلن، الا فاعلن، درہم فاعلن. کتنا آسان ہے. او بر فاعلن، زونی فاعلن، ذاکل فاعلن، ادہم فاعلن. سب میں دیکھیے کیا ہو گیا؟ قطع ہو گیا ہے. قطع کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وطد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا. آسان لفظوں میں وطد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا. فاعلن کو فاعل کر دینا.
جو مانوس میں جا کر کے فعلن ہو گیا. ترجمہ آیا سمجھ میں کہ نہیں؟ سب دیکھیے فاعلن سے فعلن ہو گیا یعنی فاعل ہو گیا. ترجمہ سنیے. مالی مالن، دونوں ایک جیسا لکھا نا، مال مال، مگر مالی جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ ما الگ ہے، ما نافیہ ہے، اور لی میں لام یہ کیا ہے؟ حرف جار ہے، اور یا ضمیر متکلم ہے. مالی معلوم، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. مالی معلوم، میرے پاس کوئی مال نہیں، میرا کوئی مال نہیں ہے. الا درہم، مگر ایک درہم، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے مگر ایک درہم. اور کیا؟ او برزونی ذاکل ادہم، برزون کے معنی ہوتا ہے ترکی گھوڑا. برزون معنی ترکی گھوڑا. برزونی میرا ترکی گھوڑا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے مگر ایک درہم یا میرا ترکی گھوڑا. کون سا ترکی گھوڑا؟ ذاکل ادہم، یہ جو کالا ترکی گھوڑا ہے. ذاکا یہ اور الادہم مانے کالا، اشارہ کر کے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے مگر ایک درہم ہے، یا پھر یہ میرا سیاہ رنگ کا ترکی گھوڑا. آیا سمجھ میں؟ کسی بیت میں خبن و قطع جمع بھی ہو جاتے ہیں. اس کے اندر دیکھیے سب میں قطع تھا، سب فاعل کیا بن گیا تھا؟ فاعلن بن گیا تھا. اور اوپر والے میں آپ نے کیا دیکھا؟ سب میں خبن ہوا تھا، فاعلن سے فاعلن ہو گیا تھا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کسی بیت کے اندر، کسی شعر کے اندر خبن و قطع جمع بھی ہو جاتے ہیں، یعنی خبن اور قطع دونوں مل کر کے آتے ہیں. کہیں خبن ہے کہیں قطع ہے، ایک ہی میں خبن و قطع دونوں نہیں، بلکہ کسی رکن میں خبن ہے کسی رکن میں قطع ہے. دیکھیے یعنی کہیں فاعلن اور کہیں فاعلن، کہیں فاعلن قطع کے ساتھ اور کہیں فاعلن خبن کے ساتھ. دیکھیے زمت ابلن للبین دحن فی غورتہا متقد سلکو. دیکھیے زمت فاعلن، زمت کیا بنا؟ فاعلن. یہ کیا ہوا؟ فاعلن قطع ہوا. زمت فاعلن کے وزن پر فاعلن کیا ہو گیا؟ قطع ہو گیا. ابلن فاعلن یہ ہو گیا خبن، اس میں دوسرا ساکن حذف ہوا ہے نا، فاعلن. للبی فاعلن قطع ہو گیا. ندحن فاعلن خبن ہو گیا. فی غو فاعلن، فی غو فاعلن. رتہا فاعلن قطع ہو گیا، نہیں خبن ہو گیا. متا قد فاعلن، متا قد فاعلن. یہ دیکھیے دونوں ایک ساتھ جمع ہے، دونوں خبن کے ساتھ ہیں نا. سلکو فاعلن، دوسرے والے مصرے میں ایک صرف کیا ہے؟ قطع ہے پہلا والا، اور باقی تین اجزاء کیا ہیں؟ خبن کے ساتھ، فاعلن 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 کے ساتھ ہے. آگے سمجھ میں؟ اب ترجمہ سنیے. ضمہ یا ضمو کے معنی ہوتا ہے نکیل لگانا، گھوڑے کے ناک میں نکیل لگانا. دیکھا ہے گھوڑا کہہ رہا ہوں، اونٹ، ابل معنی اونٹ ہوتا نا، اونٹ کی ناک میں نکیل دیکھا ہے؟ اونٹ دیکھے ہو؟ اس کے ناک میں لگی ہوئی نکیل نہیں دیکھے ہو؟ رسی کہاں لگاتے ہیں؟ ناک میں لگاتے ہیں نا. ہاں کہتے ہیں نکیل کس دوں گا. نکیل کسنے کا مطلب قابو میں کر دوں گا. تو نکیل سے وہ اونٹ قابو میں رہتا ہے، کھینچیں گے ترنت جدھر کہیں ادھر جائے گا، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے. جیسے بیل کو بھی قابو میں کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ نکیل لگاتے تھے. ناک ایسے ہے نا، تو ناک میں سوراخ کرتے تھے، بیچ والے حصے میں سوراخ کرتے تھے، ادھر سے رسی گھسا کر کے پھر ایسے نکالتے تھے، اور اس میں رسی وہ لگائے رہتے تھے. کبھی کچھ پکڑیے فوراً اس کو پکڑتے تھے تو ترنت شانت ہو جاتا تھا. چلیے تو ضمہ ضمک معنی ہوتا نکیل لگانا. ضمت ابلن، کچھ اونٹوں کو نکیل لگائی گئی، مجہول ہے یہ. کچھ اونٹوں کو نکیل لگائی گئی. کیوں نکیل لگائی گئی؟ للبین، جدائی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جدائی ہو رہی ہے اس لیے اب جانا ہے یہاں سے. ہمیں آپ میں نہیں جمتی ہے، ساتھ میں نہیں رہ پائیں گے تو اب جانا پڑے گا نا. تو اب جانے کے لیے جدائی چونکہ ہوئی اس لیے ہمیں جانا ہے، لہذا جدائی کے سبب جانے کے لیے چاشت کے وقت کچھ اونٹوں کو نکیل لگائی گئی. آئی بات سمجھ میں؟
دہن چاشت کے وقت جدائی کی وجہ سے کچھ اونٹوں کو نکیل لگائی گئی. فی غور تہامت قد سلکو. غور کے معنی ہوتا ہے گہرائی، نشیبی زمین جو نیچے کی زمین ہوتی ہے نا. تہامہ علاقے کا نام ہے، عرب کے اندر ایک علاقے کا نام ہے تہامہ. تہامہ کے نشیبی علاقے میں جس پر سوار ہو کر کے چل پڑے. سلکو قد سلکو فی غور تہامت، جس پر سوار ہو کر کے، یہ اپنی طرف سے لگانا پڑے گا آپ کو. راکبین علیہا، یہ اپنی طرف سے لگانا پڑے گا. نکیل لگانا سمجھ میں آ گیا کیوں نکیل لگائے گی؟ چل پڑنے کے لیے. تو اس پر سوار ہو کر کے چل پڑنے کے لیے لگائے گی نا، کہ ان کو بھی کھینچ کر کے لے جائیں گے. چلیے، چاشت کے وقت جدائی کے سبب کچھ اونٹوں کو نکیل لگائی گئی، جس پر سوار ہو کر کے وہ لوگ، کون لوگ؟ وہ جنہوں نے نکیل لگائی، وہ لوگ تہامہ کے نشیبی علاقے میں چل پڑے.